وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. حمد و ثنا ہر قسم کی تعریف، عبادت، کبریائی، بڑائی، جلال، شان اور عزت اللہ جل شانہ کی ذات اقدس کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام اعظم، قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے لیے. محترم بھائیوں، بزرگوں، طالب علموں، اللہ تبارک و تعالی کی بہت ساری ہمارے اوپر نعمتیں ہیں، احسانات ہیں. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو کبھی آ جاتی ہیں، کبھی چلی جاتی ہیں، پھر آ جاتی ہیں، پھر چلی جاتی ہیں. لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف زندگی میں ایک بار ملتی ہیں. زندگی کی نعمت ایک بار ملتی ہے، جوانی کی نعمت ایک بار ملتی ہے، اور جس نعمت کا تذکرہ میں آج کرنے لگا ہوں، والدین کی نعمت ایک بار ملتی ہے. جب یہ نعمت اللہ تبارک و تعالی واپس لے لیتا ہے، پھر لوگ روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، پھر والدین کے نام کے صدقے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، قبروں پر بیٹھ کر جا کر کرلاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. لیکن ان کی زندگی میں جس طرح ان کی خدمت کا حق تھا وہ ادا نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالی نے اس نعمت کا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے اور حقوق کا بیان اس طرح فرمایا ہے کہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اس کی عبادت کے بغیر کسی کی عبادت نہیں ہوگی. حقوق اللہ کے اندر جو پہلے نمبر کی بات تھی توحید، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا اس طرح تذکرہ کیا، کہا تیرے رب کا فیصلہ ہے. اور دوسری بات حقوق العباد میں پہلے نمبر کا مسئلہ، جس کا نمبر پہلا ہے، جس طرح توحید کا نمبر پہلا ہے، حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں والدین کا نمبر پہلا ہے. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، یہ بھی تیرے رب کا فیصلہ ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا اگر تیری یہ خوش نصیبی ہو جائے کہ تیرے پاس تیری زندگی میں تیرے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، ان کے لیے تو نے اف تک نہیں کہنا. یعنی افسوس اور تھکاوٹ اور اکتاہٹ کا جو سب سے ہلکا جملہ ہے اف، اللہ نے کہا تو نے وہ بھی نہیں کہنا. کبھی خدمت کرتے کرتے تو نے تھکنا نہیں ہے، کبھی اکنا نہیں ہے، کبھی منہ سے کوئی لفظ نہیں نکالنا ہے. ولا تنہرہما، تو نے ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، جواب نہیں دینے، آگے سے بد زبانی نہیں کرنی. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ نے فرمایا تو نے بڑی پیار والی، کرم والی، عزت والی، شفقت والی ان کے ساتھ بات کرنی ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ،
اللہ نے فرمایا رحمت والا پہلو تو نے ان کے لیے ہمیشہ جھکا کے رکھنا ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور ساری زندگی تو خدمت کر لے، دعائیں کر لے، پھر بھی تو نے اللہ سے کہنا ہے یا اللہ اگر میرے والدین اب فوت ہو گئے ہیں، میں نے کی تھی خدمت، میں نے کوشش کی تھی حق ادا کرنے کی، لیکن نہیں کر سکا، اس لیے اللہ تجھ سے کہتا ہوں رب ارحمہما، اے میرے رب میرے دونوں والدین پر رحم فرمانا، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے مجھے چھوٹے ہوتے ہوئے کو پالا تھا. اور دیکھ میرے بھائی اللہ تجھے کہاں لے گیا دعا کے اندر، جب تو چھوٹا سا تھا، جب تو پیدا ہوا تھا وہاں لے گیا اللہ تجھے، جب تیرے پاس نہ طاقت تھی، نہ تجھے عقل تھی، نہ سمجھ تھی، تو کمزور جسم والا تھا، تو چھوٹا سا تھا، ادھر لے گیا تجھے اللہ. اور بچے کیسے پلتے ہیں، وہ کیسے پالے جاتے ہیں، ان کے لیے دل میں کیا درد ہوتی ہے، کیا تکلیف ہوتی ہے، یہ تب پتہ چلتا ہے جب کوئی والد بنتا ہے، جب کوئی والدہ بنتی ہے، اس کو تب پتہ چلتا ہے. وہ جو تم نے کہا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ عورت ماں ہوتی ہے، اور ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک بوڑھی ماں کی، ایک ضعیف باپ کی جوانی ہوتی ہے. آج کل کی اولاد یہ سوشل میڈیا کے اندر بڑے ہونے والے اپنے والدین سے کہتے ہیں اور تم نے ہمارے لیے کیا کیا. اگر باپ غریب ہے اس نے اپنی ساری زندگی مزدوریوں میں گزار کے جو باقی رہ گئی وہ تانوں میں گزار دیتا ہے، تم نے ہمارے لیے کیا کیا. کوئی کہے نا کسی کو برا بھلا، ایک لفظ نہیں سنتا کوئی، لیکن اللہ کی قسم یہ جگرا اللہ تعالیٰ نے صرف باپ کو دیا ہوتا ہے. وہ اپنی اولاد کے لیے جہاں نوکری کرتا ہے، جدھر ملازمت کرتا ہے، جدھر کام کرتا ہے، ادھر وہ کڑوی کسیلی سن لیتا ہے، صرف اولاد کے لیے سنتا ہے، اپنی بیوی کے لیے سنتا ہے، اپنے گھر کے لیے سنتا ہے. 25 سال کا جوان ہو اور ماں باپ سے کہے کہ کیا کیا میرے لیے، تیرے 25 سال ایسے ہی گزر گئے، ان میں سردیاں بھی آئیں، گرمیاں بھی آئیں، موسم کی سختیاں، حالات کی سختیاں، مہنگائیاں، سب کچھ تیرے والد نے، تیری والدہ نے تیرے لیے برداشت کیا. اللہ کی قسم اپنے پیٹ میں لقمہ ڈالنے سے والدین کو اتنا سکون نہیں ملتا جتنا پاس بیٹھ کے بچہ کھا لیتا ہے تو والدین کو سکون ہوتا ہے. اور وہ کافر تھا، انگریز تھا، وہ اولڈ ہاؤس بناتا، وہاں پر وہ بوڑھوں کو، بوڑھی عورتوں کو داخل کرتا، وہاں رکھتا. ان کے پاس تو کوئی اسلام نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، کوئی حق حقوق نہیں ہے. مجھے افسوس نہ ہوتا. اللہ کی قسم افسوس تب ہے جب ہم اپنے ملک کی سڑکوں میں، اپنی گلیوں میں دیکھتے ہیں بوڑھوں کو، عورتوں کو جناب رولتے ہوئے اور ان کے لیے اولڈ ہاؤس بنتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں. تب افسوس ہے یہ مسلمان ہے جس نے اپنی جنت کو گلیوں میں رول دیا ہے. میرے جامعہ کا بچہ، ہمارا طالب علم، وہ مہینے کے بعد گھر جائے صرف 3 دن کے لیے، اور اس کو ڈوب مرنا چاہیے جب اس کا والد گھر سے کال کرے بچے میں والدین کا احترام نہیں ہے، اس کو سکھائے. تو نے کبھی پوچھا اپنی والدہ سے
میں جب جامعہ میں چلا جاتا ہوں تو کھانا کیسے کھاتی ہے؟ اور اللہ کی قسم کبھی بیٹھ کے پوچھنا، تمہاری والدہ کہے گی ہر کھانا جب سامنے رکھتی ہوں پہلے ذہن تمہاری طرف جاتا ہے، پتہ نہیں کیا پکا ہوگا، پتہ نہیں کیسا پکا ہوگا، اور میرے لال نے کھایا بھی ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا، پتہ نہیں اس کو پسند بھی آیا ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں بھوکا پھر رہا ہوگا۔ پورا مہینہ جو تیرا سوچتی رہتی ہے، تیرے لیے ہاتھ اٹھاتی رہتی ہے، اور 3 دن کے لیے جاؤ اور 2 کام کہہ دے والدہ تو آگے سے زبان سے الفاظ ہی الفاظ اور جواب ہی جواب۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کہاں کا دین ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغیم انفہ ثم رغیم انفہ ثم رغیم انفہ، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو گئی، اس کے پلے ہے ہی کچھ نہیں، پھر کہا اس کے پلے ہے ہی کچھ نہیں۔ صحابہ نے کہا کون؟ فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر، جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کے وقت میں پایا، اس کو مل گئے، اس کی خوش نصیبی تھی۔ ثم لم يدخل الجنہ، پھر بھی وہ جنت میں نہیں جا سکا، اس کے پلے ککھ نہ رہے باقی۔ اللہ اکبر۔ رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ کی رضا تب ملتی ہے، اللہ تب راضی ہوتا ہے جب والدین راضی ہوتے ہیں۔ کیوں جوڑا اس کو اپنے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کوئی والدین کا چلو حیا نہیں کرے گا تو میری وجہ سے کر لے گا، اس کو میری رضا کی فکر ہوگی کہ اللہ نہ ناراض ہو جائے، اس لیے وہ اپنے والدین کا خیال کرے گا۔ دیکھ لیں ابراہیم علیہ السلام کا آپ طرز عمل دیکھیں اور قرآن کا انداز دیکھیں۔ باپ کون ہے؟ مشرک۔ اللہ اکبر۔ اللہ تیری حکمتوں پر قربان، تو نے توحید کا بوٹا کہاں لگایا اور چراغ کہاں جلایا؟ جو خود بت فروش تھا اس کے گھر میں۔ باپ مشرک ہے، بت فروش ہے، پھر کیا کروں؟ باپ کی گستاخی جائز ہے؟ جو مرضی کہہ دوں؟ نہیں۔ کھولو قرآن، اللہ نے پورا رکوع نازل کیا ہے، آیتیں پڑھتے رہو، یا اباتی یا اباتی یا اباتی، کہیں ایک لفظ آپ کو گستاخی کا نظر نہیں آئے گا۔ ابا کہتا ہے یہ جو تو بتوں کو برا کہتا ہے نا، چھوڑ دے یہ کہنا، ورنہ کیا ہوگا؟ لَأَرْجُمَنَّكَ، تجھے زمین میں گاڑوں گا، پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، میرے گھر سے نکل جا، مجھے لمبے عرصے کے لیے چھوڑ کے چلا جا، شکل نہ دکھانا دوبارہ۔ یہ والد کا رویہ ہے۔ اور آگے سے ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یا اباتی لم تعبد الشیطان، میرا والد کہیں جنت میں چلا جائے، کسی طرح جنت میں چلا جائے۔ اور جب آخری کلام ہوتا ہے، آخری باتیں ہوتی ہیں، کیا کہا؟ سوف استغفر لک ربی، میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، میں اللہ سے بخشش مانگتا رہوں گا، میں اللہ سے کہتا رہوں گا یا اللہ میرے باپ کو ہدایت دے دے، میں کہتا رہوں گا۔ اچھا، یہ تھا مشرک باپ کے ساتھ سلوک۔ اللہ نے سلا کہہ دیا، اللہ کی قسم، اور یہ سلے دنیا میں ملتے ہیں۔ قرآن سے نقطہ اٹھا کے دے رہا ہوں آپ کو، قرآن سے بتا رہا ہوں۔ پھر اللہ نے اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، ابراہیم علیہ السلام کو۔ اب مختصراً یہ بتا رہا ہوں کہ چھری چلانے کا وقت آیا ہے، بیٹا چھری چلا دوں، کیا خیال ہے تیرا؟ تو بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر،
ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابا جان، جو اللہ نے حکم دیا وہ کر گزریے. اگر آپ آج والدین کی اطاعت کریں گے، کل کو اللہ آپ کو ایسی اولاد دے گا جو آپ کی اطاعت کرے گی. اور اگر گندی ریتیں، گندے رواج یہ ڈال کے چلے گئے، بولنے والے آگے سے گستاخیاں کرنے والے ہوئے، پھر اولاد بھی وہی ملے گی جو جوتے مارے گی ساری زندگی، ڈبل ہو کے واپس آتا ہے. یہ زندگی مکافات عمل کا نام ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. میرے نبی سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں ہی والدین لے لیے. یتیم پیدا ہوئے اور والدہ بھی جلدی فوت ہو گئی. اگر اللہ تعالیٰ میرے نبی کے والدین کو زندگی دیتا، میرے نبی خدمت کر کے دکھاتے کہ ایسے خدمت کی جاتی ہے. اللہ اکبر. ایک صحابی آیا، وہ آ کے کہنے لگا من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اچھے اخلاق کا، اچھے رہن سہن کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امو کا، تیری ماں ہے. قال ثم من؟ قال امو کا. قال ثم من؟ قال امو کا. قال ثم من؟ قال ابا کا. 3 بار ماں کا نام لے کے چوتھی بار آپ نے فرمایا تیرا والد. یہ کیوں بیان کیا؟ کیونکہ ماں عورت ہے، کمزور ہے، اس نے تکلیفیں اٹھائیں، اس نے پیدا کیا، اس نے دودھ پلایا، اس کو زیادہ ضرورت ہے. وہ عورت ہے، وہ کمزور ذات ہے، اس نے پردے میں رہنا ہے، اس کو خدمت کی بھی، اس کو خرچے کی بھی زیادہ ضرورت ہے. اس لیے 3 بار نام لیا. چوتھی بار باپ کا نام لیا. اور یہ بات نہیں کہ باپ کا نام چوتھی بار لیا ہے تو باپ کی خدمت نہیں کرنی. اللہ کی قسم جو میں نے حدیثیں والد کے بارے میں پڑھی ہیں وہ والدہ کے بارے میں بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کا درمیانہ دروازہ باپ ہے. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ 3 بندوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا. پہلا فرمایا مجاہد، دوسرا فرمایا مظلوم، اور تیسرا فرمایا ودعاء الوالد لولدہ. اگر کوئی والد اپنے بچے کے لیے ہاتھ اٹھا لے اللہ ان کو کبھی خالی نہیں موڑتا. ہم کتنی بار گئے، جا کے بیٹھے، حال چال پوچھا، ادب کے ساتھ گزارش کی ہو ابو جان میرے لیے دعا کریں، مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. ہم نے کتنی بار کہا؟ ہم نہیں کہتے. ہم صرف ان کی ساری زندگی میں وہ کیڑے نکالتے رہتے ہیں، عیب نکالتے رہتے ہیں. اگر آپ ایسے کر لیتے اتنا پیسہ آ جاتا، ویسے کر لیتے یہ ہو جاتا، ایسے نہ کرتے ایسے ہو جاتا، آپ مکان ایسے نہ بناتے ایسے بناتے. یعنی زیادہ بڑے سیانے بننے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ یہ والد جنت کے درمیانے دروازوں میں سے دروازہ ہے. اللہ اکبر. میں آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، پھر کبھی اس موضوع کو مکمل کروں گا. موضوع بڑا لمبا ہے. یہ بھائیوں ایک جانور ہے جس کا نام کتا ہے. آپ نے دیکھا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں. اس کو کوئی 3 دن روٹی ڈال دے نا، کوئی 3 دن دودھ کا پیالہ رکھ دے اس کے آگے، وہ اسی دروازے کے آگے بیٹھا رہتا ہے. وہ گرمی ہو پھر بھی بیٹھتا ہے، سردی ہو پھر بھی بیٹھتا ہے، کچھ ڈال دو پھر بھی بیٹھتا ہے، نہیں تو بھوکا ہی بیٹھا رہتا ہے. یہ ایک جانور کی ادا ہے. اور جس ماں نے تجھے
کوئی اور دودھ نہیں، اپنے جسم کا حصہ دودھ، وہ تجھے 2 سال تک ماں پلائے، اور اس کے بعد تیرا باپ ساری زندگی تیرے لیے گرمی میں، سردی میں، دھوپ میں، دھکے، مزدوریاں، تکلیفیں، سارا کچھ اٹھائے، اور پھر تھوڑی سی بات پہ گستاخی پہ اتر آئے۔ اللہ کی قسم وہ ایک جانور کو وفا تم سے زیادہ آتی ہے، اس بات پہ غور کرنا ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق دے۔